اچھا اس عمر میں مطلب آپ جس عمر میں لوگ سوچتے ہیں کہ ان فیوچر ہم یہ کریں گے یہ بنیں گے, تو اتنی جلدی کیسے سوچ لیا کہ میں نے لوگوں کو جو ہے نا ٹریک پہ چڑھانا ہے؟ اچھا اتنی جلدی نہیں سوچا, 10 سال کی جرنی ہے یہ میری. اوہ 10 سال کیا کرتی رہی ہو؟ لوگوں کو باہر بھیجتی رہی ہو؟ نہیں, تب میں خود باہر جاتی تھی. اوکے یعنی آپ, میں فلائنگ میں تھی. اوکے آپ ایئر ہوسٹس تھے. جی. اچھا ایئر ہوسٹس کے بڑے معاملات, میں نے سوال بہت سارے ہیں میرے پاس ایئر ہوسٹس کے اینڈ سے. انفیکٹ میں نے جب خود ٹریول کیا تو میں نے دیکھا ہے ایئر ہوسٹس ایک تو پیاری اتنی ہوتی ہیں, اوپر سے ان کے اوپر ایک خاص مجھے لگتا ہے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے فار دیئر گرومنگ اور ان کی پریزنٹیشن کی اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کی, کہ ویسے ہی وہ اٹریکٹ کرتی ہے. کس طرح کی لائن ہے یہ خواتین کے لیے؟ اچھی ہے, بہت سیکیور ہے. مطلب اگر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں, ہر جگہ اچھے برے لوگ تو ہوتے ہیں, لیکن سیکیورٹی وہاں پر اتنی ہے کہ آپ اگر آپ انوالو نہیں ہو تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا ہاں جی, یہ اس چیز میں بہت بلائنڈلی آپ مطلب یہ تو ہر لائن کی نا, جہاں پر آپ خود سے انوالو نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے اب جو خواتین ہیں بڑی سیکیور ہیں. نہیں, ہاں کارپوریٹ کلچر میں بہت کچھ ہوتا ہے. ہاں نہیں, میں نے تو بہت کچھ سنا ہے, ایئر ہوسٹس سنا ہے اتنے آئی فونز لے کے آتی ہیں. نہیں بہت سارے کیسز ہیں بھائی, میں نے بہت کچھ سنا ہے. وہ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کیا کام کر رہے ہو, آپ کس کے ساتھ کام کر رہے ہو. آپ فلائنگ وغیرہ صرف فلائنگ کر رہے ہو تو پھر آپ بہت سیف زون میں ہو, بڑے اچھے سے کام کر رہے ہو. تو اگر آپ اس کے علاوہ بھی کچھ اس طرح کا کام کر رہے ہو لائک اسمگلنگ ٹائپ, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک الارمنگ ہوتا ہے. کسی بھی ٹائم آپ پکڑے جا سکتے ہو, آپ کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. لائسنس ایک دفعہ بنتا ہے, وہ سیکنڈ ٹائم نہیں بنتا, اس کے بعد وہ لائسنس کینسل ہو جاتا ہے. اس کی بھی ایک ایج لمٹ ہے. تو اس کے بعد کوئی کیسز وغیرہ چلتے ہیں یا پھر بس ختم؟ FI چلتے ہیں امیگریشن FI جو ہے یہ لوگ نہیں چھوڑتے, جو ایجنسیز بیٹھی ہوتی. ڈیفینیٹلی اگر آپ کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کر رہے ہو اور آپ اس میں انوالو ہو, اور آپ ایک ایئر لائن جو ہے ایک سیکیورٹی پرپز کے لیے ہے, مین موٹیو یہ ہوتا ہے سیکیورٹی آف دا پیسنجر اینڈ سیکیورٹی آف دا ایئر کرافٹ. لیکن اس کے بعد آپ اس طرح کی کوئی انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہو تو پھر آپ پہ ایکشن لیا جاتا ہے. اچھا میں نے بہت کچھ سنا ہے ایئر ہوسٹسز کے بارے میں کہ یہ کتنے دن باہر رہتی ہیں, ٹریول کرتی ہیں, مطلب بڑے معاملات. اچھا نہیں, کیا کہو گی, اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا, میری بات سنیں, ٹریول کرتے ہیں ہم لوگ, ہمارے ڈومیسٹک بھی ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل بھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. ڈومیسٹک لائک آپ کہہ لو کہ ہم یہاں سے میں نے ٹریول کی ہے لاہور کراچی سے میں ملتان سیکٹر کے لیے 5 days کے لیے وہاں پہ ہوں. وہاں سے میں نے مدینہ آپریٹ کرنی ہے, جدہ آپریٹ کرنی ہے, واٹ ایور جو بھی فلائٹس ہیں. تو 5-6 دن میں وہاں پہ رہوں گی, تو مجھے وہاں رہنے کی تو لگزوریس لائف ملے گی, اور مجھے وہاں رہنے کے بھی پیسے ملیں گے. اچھا, لیکن وہ رہنا صرف اتنا ہی ہوتا ہے. بڑے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ ہم اس ٹائم کے بعد ہم اپنے ہوٹل سے باہر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں وہاں پہ. انٹرنیشنلی بھی ہم لوگ رہتے ہیں, ہمارا سلپ ہوتا ہے. لائک ابھی میں جو اپنی ایئر لائن میں جاتی رہی ہوں, میں نے گونگزو بہت ٹریول کی ہے. 3 days کا 2 days کا ہمارا لے اوور ہوتا تھا وہاں پر, تو ہم وہ پورا کنٹری پھرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. تو یہ ادھر تک ہوتا ہے. کتنی کنٹریز پھری ہو؟ اب تو کاؤنٹیبل نہیں ہے. اچھا صحیح. اچھا نہیں, ہمارے جیسے جو مطلب ہم لوکل پاکستانی جو ایک اسپیسیفک قوم ہے نا, میں نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان سے یہاں سے بیٹھتے ہیں نا, تب تو ایئر لائن کا مزاج ہی اور ہوتا ہے. پھر جب کسی اور کنٹری میں لینڈ کیا, وہاں سے کسی نے آگے کا ٹریول کرنا ہوتا ہے یا کچھ, اوبیسلی وہ سب چینج ہو جاتا ہے, کرو چینج ہو جاتا ہے, اسٹاف چینج ہو جاتا ہے. مگر ہمارے پاکستانی چینج نہیں ہوتے. وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی کس طرح اس کا نمبر لے لیا جائے, یا اس سے نمبر لے لیا جائے یا اس کو دے دیا جائے. یہ بہت ہوتا ہے, یہ بہت ہوتا ہے. کیسے فیس کرتی ہوں ان سب چیزوں کو؟ مطلب آپ کا کافی عرصہ جو ہے وہ گزرا ہے اس میں. فیس بہت دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. پاکستانی ایسے ہوتے ہیں, آل اوور دا ورلڈ ایسے ہی ہے؟ نہیں, آل اوور دا ورلڈ نہیں ایسے ہوتے, صرف ہمارے پاکستانی تھوڑے زیادہ وہ ہوتے ہیں. لیکن ہاں فیس کیا, 1-2 سین ہوئے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو بٹ ٹیکل کرنا پڑتا ہے, چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. ورسٹ ایکسپیرینس, اب میں ایک فلائٹ آپریٹ کری تھی کراچی سے دبئی کی, اینڈ وے بیک پہ پیسنجر نے کال بیل دی ہے. میں نے جی سر کیا چاہیے, کہتے کچھ انٹرٹینمنٹ کر کے دکھاؤ یہاں پر. مطلب کس چیز کی انٹرٹینمنٹ. پھر ایک آدھے اور سین بھی ہوئے. اس کے بعد پھر میں تھوڑی سی الرٹ ہو گئی, میں نے کہا نہیں یہ تو مجھے کھا جائیں گے, تھوڑا سا آپ کو ہونا پڑتا ہے.
اچھا کب آپ کو لگا کہ آپ جو ہے نا اب میچور ہو گئے؟ کیونکہ اوبیسلی جب ہماری جو ایسٹرن گرلز ہیں وہ بھی اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوتی ہیں، جب وہ جاتی ہیں ٹریول کرتی ہیں آہستہ آہستہ پھر انہیں بس سمجھ آتی ہے لوگوں کی. تو کب آپ کو لگا کہ ناؤ آئی کین فیس ایوری ون؟ میں تو بہت چھوٹی ایج میں چلی گئی تھی، لائک آئی واز 19 جب میں نے ایئر لائن جوائن کی. اچھا ٹھیک ہے. اور میرا فرسٹ تو یہی تھا کہ کراچی سے ٹریننگ ہوئی تھی ہماری اور فیملی کے بغیر رہنا، اور اس کے بعد آلموسٹ 4 to 5 months میں وہاں پہ رہی. میچورٹی آپ میں اس طرح سے نہیں آتی کہ آپ اس ایج پہ آ کے اپنے آپ کو میچور فیل کریں. جو لائف کے سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں نا اس کے ساتھ ساتھ آپ میچور ہوتے ہیں. جتنی جلدی پریکٹیکل لائف اسٹارٹ ہو جاتی ہے آپ اسی ایج سے میچور ہو جاتے ہو. ایسے ہی ہے. نہیں تو اس سے پہلے آپ ماماز گرل اینڈ باباز گرل اینڈ وہ پرنسز والا ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے. نہیں آپ لوگوں کو تو بہت بولڈ ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ہر طرح کے، ایون یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر نسل کے بندے کو فیس کرنا ہوتا ہے، رنگ کے لوگوں کو فیس کرنا. ہاں بالکل ایسا ہی. کوئی ایسا ورسٹ اب اپنے ساتھ نہ ہو مگر آپ کے آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو جس میں آپ کو لگا ہو کہ نہیں یہ جو لائن ہے نا یہ میرے لیے نہیں ہے؟ نہیں، ایئر لائن کا تو مجھے کسی بھی پوائنٹ پہ نہیں لگا کہ یہ لائن نہیں ہے. ٹھیک ہے. 1-2 ایسے سین ہوئے تھے، مطلب پرابلمس کہیں پہ بھی آ جاتی ہیں، آپ کو کہیں بھی لوگ اپروچ کر لیتے ہیں. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. تو اپروچ تو بری کرنے بات نہیں ہے، مطلب وہ ایک لیگل وے ہوتا ہے. نہیں، اپروچ کا وے کچھ اور ٹائپ کا تھا. ٹھیک ہے. تو ہمارے چیئرمین اور CEO کہتے تھے اف یو آر رائٹ نا تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. ہم لوگ ہیں یہاں پر دیکھنے کے لیے. اور یہ چیز ایک بہت بڑی بات تھی ہمارے لیے کہ نہیں کہ ہماری بیک پہ ہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو کتنے ایئر ہوسٹس کو بہت گفٹ شفٹ بھی ملتے ہیں؟ کتنے گفٹ اکٹھے کیے ہیں؟ مجھے تو کوئی نہیں ملا ابھی تک. کوئی گفٹ نہیں. ہاں وہ جدہ کی فلائٹس پہ ملتے ہیں، لائک وہ جو اولڈ ایج پیسنجرز ہوتے ہیں جو عمرہ کر کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کی ہمیں فلائٹس پہ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حج کر کے جو پیسنجرز وہ اولڈ ایج ان کا تھوڑا خیال رکھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہماری بہت خدمت کی ہے. جاتے جاتے نہیں بیٹا یہ رکھ لو، یہ کر لو. الاؤ نہیں ہوتا گفٹس لینا. ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ اپنی اس میں اب ظاہر سی بات ہے ان کی عمر اس طرح کی ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک نا وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. ہاں وہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کی عمر کیا. نہیں وہ پھر کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ رکھ لو، میرا بیٹا یہ رکھ لو. یہ ایسا ہوتا ہے.